میں سب سے پہلے آپ کو ذرا شہزاد اکبر صاحب کا شارٹ سنواتا ہوں. شہزاد صاحب نے آج کیا بات کیا. اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے. انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ شوگر ملک کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز, وہ آیا, اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے. فواد حسن فواد نے اسی وقت ایک لیٹر نکالا منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ فوری طور پہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے. عباسی صاحب ایک تو ریفرنس دائر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں 26 ارب تو آپ کی حکومت کے دنوں میں دیے گئے ہیں, اور آپ ہی سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹارزن بن کے آ گئے آپ کمیشن کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل صاحب. بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے, جب ان سے سوال کرتی ہے, جب ان سے پوچھتی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے, تو یہ بنسبت کہ ان سوالوں کا جواب دیں یہ پرانے مردے جو ہیں وہ کھاڑتے ہیں اور پرانے وقتوں کی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تھا. میں سبسڈی کے کوئی خلاف نہیں ہے. ساری حکومتیں, جناب عادل صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ حکومتیں مختلف اوقات میں سبسڈی دیتی رہی ہیں. سبسڈی دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب آپ سبسڈی دیں تو اس کا فائدہ عوام کو, عام لوگوں کو. شوگر پہ سبسڈی دیتی جا رہی ہے, آٹے پہ دے رہی ہے, گندم پہ دیتی رہی ہے, باقی کھانے پینے کی چیزوں پہ حکومتیں اس لیے سبسڈی دیتی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو. ابھی جو یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے جس پہ یہ انکوائری کی گئی ہے, یہ کبھی بھی انکوائری نہ کرتے. جب دوائیوں کی قیمتیں یہاں 400% پہ ڈاکہ ڈالا تو ہم نے بڑی کوشش کی تو انہیں انکوائری نہیں کی. پھر یہ آٹے کا اور چینی کا کرائسس آیا تو ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی. انہوں نے 2 معاملات ہیں جو دیکھنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی گندم, آپ کی چینی جو ہے اس پہ آپ نے اس وقت سبسڈی دی کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے, اور جب سبسڈی بھی آپ نے دی تو قیمتیں آپ نے لیکن سبسڈی کا جو بیسک پرپس ہے, قیمتیں وہاں ہی رہتی, قیمتیں نہ بڑھتی. کا جو بیسک پرپس ہے, پھر پوچھا گیا کہ یہاں ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی ہے. آل رائٹ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی صاحب؟ سبسڈی کا بیسک پرپس یہی ہوتا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ عوام کو اس کے ذریعے ریلیف دیا جائے کسی سیکٹر میں بھی اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں. مگر 29 ارب کی ٹوٹل سبسڈی دی گئی ہے ان 5 سالوں میں, جس میں پی ٹی آئی کی جو سبسڈی ہے وہ 2.4 بلین ہے. آپ کی 26.6 ارب شاہد خاقان صاحب کے دور میں دی گئی ہے. 26 ارب روپے کا کون سا آپ سبسڈائز کر رہے تھے, فائدہ دے رہے تھے قوم کو؟ 26 ارب روپے کی سبسڈی سر, جبکہ ہم جانتے ہیں, میں ابھی وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں پر شوگر ملیں کن لوگوں کی ہیں. عادل صاحب میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ سبسڈی اگر اس لیے کوئی حکومت دے رہی ہے کہ اس کا فائدہ کامن مین کو ہو, اس ملک کے لوگوں کو ہو, اس ملک کے کاشتکاروں کو ہو, اس ملک کا عام آدمی اس سے فائدہ اٹھائے اور قیمتیں نہ بڑھیں, قیمتیں کو روکیں, تو پھر تو یہ فائدہ جو ہے یہ عوام کا فائدہ اس کے لیے حکومتیں مختلف اوقات میں کرتی رہی ہیں. لیکن موجودہ جو سبسڈی دی گئی تھی وہ چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کی گئی تھی. وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر اسی وقت ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں نا سر. میں ذرا اس کو, ملکہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں جو ہماری 26 ارب کی سبسڈی ہے وہ عوام کو سبسڈائز کرنے کے لیے, فائدہ دینے کے لیے دی گئی تھی, اور جو آپ کی 2.5 ارب کی سبسڈی ہے وہ یار دوستوں لوگ, بادشاہ لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈائز کرنے کے لیے دی گئی ہے. جبکہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے عادل صاحب. نہیں سر, یہ تو اس کیس کے اندر تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر آپ 26 ارب روپے کی بھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا, اب ہم ریفرنسز دائر کرنے جا رہے ہیں تو پتہ چلے گا نا کہ وہ عوام کو دی گئی تھی یا پھر یار بادشاہ لوگوں کو دینے کے لیے. دیکھیں عادل, اٹس امپورٹنٹ کہ جب بھی ہم عوام کے سامنے پیش ہوں ہم اس طریقے سے بات کریں جس کے اندر دوہرا رویہ نہ ہو. دیکھیں جو سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نواز نے دی, یہ کہتے ہیں کہ ہماری سبسڈی پر سے حلال تھی کیونکہ ہم نے پاکستان کی عوام کے فائدے کے لیے سبسڈی دی, اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کے ایسے ممبران کو دی جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. دیکھیں عادل, پاکستان کی ساری عوام جانتی ہے, اس رپورٹ میں یہ عیاں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ اپنے دور حکومت میں اپنی ہی فیملی کو فائدہ پہنچایا. یہ نواز شریف کی مغل اعظم کی جو حکومت تھی اس کے اندر جب انہوں نے سبسڈی دی 4 سال اپنے ہی بیٹے کو تواتر سے شہباز شریف صاحب نے سبسڈی دی, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کی پارٹی نے نارملائز کیا. ان کی پارٹی کے اندر نیپوٹزم اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2.4 بلین کی سبسڈی جو ہے وہ غلط تھی, اور ہم نے جو 26 ارب کی سبسڈی دی وہ صحیح تھی. پاکستان کی عوام ان کی اس بات پہ بلیو نہیں کریں گے. انکوائری ہونے دیں, ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, عوام کو ہم نے دی ہے وہ تو کریں جو کرنا ہے فیصلہ, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. البتہ اس میں اسٹیبلش ہوا, ویسے بھی اسد عمر صاحب کو تسلی وہ جواب دے نہیں سکے تھے وہاں پر. نہیں دیکھیں
پاکستان کے جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے ہیں بزدار صاحب وہ تو پیش ہوئے انکوائری کمیشن کے سامنے. جو سی ایم ہے سندھ کے وہ پیش نہیں ہوئے. انہوں نے لیگل پوزیشن لی, انہوں نے کہا کہ یہ ٹی او آرز جو ہیں اس کے مطابق میرا بنتا نہیں ہے ان کے سامنے پیش. دیکھیں بات یہ ہے کہ غلطی کا تعین کرنا ہے, پاکستان کی عوام کو بتانا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے, عوام کے پیسے کو چوری کیا ہے, عوام کا استحصال کیا, اور ہم نے یہ تب کیا جب ہمارے دور حکومت میں 2.4 بلین کی سبسڈی دی گئی. ان کے دور حکومت کے اندر آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ 26.6 ارب کی سبسڈی دی گئی. اس کے باوجود انہوں نے کوئی انکوائری عادل آرڈر نہیں کی, اور یہی ان کا رویہ ہے پاکستان کے ہر ادارے کی طرف. جب ان کے دور حکومت میں ڈالر کی پرائس اوپر نیچے گئی, نو سبسڈی. ان کے دور حکومت میں اسی طرح سبسڈی دی گئی. پاکستان شوگر کی پرائس 140 سے تجاوز کر گئی. آپ کے پنجاب کے اندر جب سبسڈی دی گئی ہے تو اگر ٹھیک ہے یہ تو کمیشن اور پھر یہ تحقیقات اور مقدمات یہ تو ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں, لیکن اس کی ذمہ داری آپ کے چیف منسٹر پنجاب پہ عائد ہوتی ہے یا نہیں, جو ہیڈ کرتے تھے اس سارے پروسیس کو؟ دیکھیے عادل, یہ جو سبسڈی کا ایشو ہے یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے. یہ جو کارٹیلز کا ایشو ہے ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے. یہ جو شوگر مافیاز کا ایشو ہے ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے. اس کو اس سے پہلے اس ایریا کو پاکستان کے کسی منتخب وزیر اعظم نے ٹچ نہیں کیا. آپ نے ٹچ کرنا تھا نا جی, ٹچ کر دیا. ہم نے ایبسلیوٹلی کیا, اکارڈنگلی کرنا ہے نا, میرٹ پہ کرنا ہے آپ نے. ہم بالکل کر رہے ہیں عادل, اور غلطی کا تعین کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے ایک انکوائری کمیشن بنا جس کا مینڈیٹ بہت اسٹرانگ تھا, جس کے اندر انڈیپینڈنٹ ممبران تھے, آئی بی کے ممبرز تھے, آئی ایس آئی تھی, ایکسپرٹس تھے. دیکھیں اس میں آپ کی حکومت آئی تھی یہاں تبدیلی کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے. اب تبدیلی اگر ہم دیکھتے ہیں, بے شک آپ کا نمبر ضرور کم ہے, یہ 2.5 ارب ہے, ان کا 26 ارب ہے, لیکن اس تبدیلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہوا, چینی مافیا نے جو کچھ کیا, وہ کہتے ہیں کہ نہ ایکسپورٹ ہوئی, یہیں پہ رہی, قیمتیں بھی بڑھتی رہیں, سبسڈیز بھی لیتے رہے. تو اس سارے پروسیس کے لیے کوئی ہیڈ رول تو ہونا ہے نا. یہ کمیشن بے شک جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرا ہے, آپ کی گورنمنٹ بھی کوئی مورل رسپانسبلٹی لے گی کہ ہمارے سی ایم نے اس کو ہیڈ کیا تھا, یا ہمارے فلانے گروپ نے اس کو ہیڈ کیا تھا, جس کی ذمہ داری کمیٹی نے ہیڈ کیا تھا, اس کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی رپورٹ ایبسلیوٹلی ہم نے تو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلا تفریق ہم احتساب میں بلیو سی ایم پنجاب بھی آپ کے ذمہ دار بنیں گے, اس میں نہیں بنیں گے. جن لوگوں کو دیکھیں اس رپورٹ کے تھرو سی ایم پنجاب کے اوپر کوئی ایلیگیشن لیول نہیں ہوئی اس وقت, ایز وی نو. جن لوگوں کے اوپر غلطی کا تعین ہوا ہے ان کے خلاف کرمنل پروسیجر پاکستان پینل کوڈ کے خلاف offences لے بھی ہوں گی, اور ان لوگوں کے خلاف ٹیکس فراڈ کی اور ڈفرنٹ طریقے کی انویسٹیگیشن کیری آؤٹ کریں گی. ناصر شاہ صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے گا شاہ صاحب, 9 ارب روپے آپ لوگوں کے دور میں بھی سبسڈی دی گئی, آپ کی والی بھی عوامی تھی سبسڈی, اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی عوامی تھی, اور پی ٹی آئی والی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گڑبڑ تھی. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہماری تو صرف 2.5 ارب تھی, یہ پہلی بار ہے کہ کوئی حکومت اتنے اقدامات کر رہی ہے. تو یہ بتائیے جو آپ کی والی 9 ارب تھی یہ بھی عوامی تھی, اس میں بھی کوئی مطلب گڑبڑ نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی دیکھیں, یہ سبسڈی ان دنوں میں جو دی گئی وہ عام کاشتکار اور عام زمیندار کے لیے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی ملیں تھیں ان کے پاس جو چینی تھی وہ بڑی وافر مقدار میں تھی, اور وہ قیمتوں کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی, تو اس وجہ سے سبسڈی دی تھی. ایک اور جو بات کہ جی سی ایم سندھ کیوں پیش نہیں ہوئے, تو وہ ظاہر ہے ٹی او آر میں تو وہ سال تھا ہی نہیں جن کے لیے انہیں بلایا جا رہا تھا, اور پھر رپورٹ میں یہاں جو اس دن شہزاد صاحب نے پریس کانفرنسز کی ہیں 2-3, اس میں یہ ذکر ہی نہیں کیا سی ایم پنجاب کا. وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, لیکن ظاہر ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ سبسڈی دی گئی, اور پھر وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور جن کا ذکر اس سال میں, جن کا ٹائم تھا دور حکومت کہہ لیں, چیف منسٹر صاحب رہے ہیں اس میں, ان کو تو چلے بلا کے بیان لے لیا گیا, لیکن اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. اور چیف منسٹر سندھ جس کا اس ٹی او آر میں وہ سال ہی نہیں آ رہے, وہ ایئرز ہی نہیں آ رہے جو سبسڈی دی گئی تھی, ان کا ذکر بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سیاسی بیان بازی ہے جو دیکھیں یہ ان کا یہ پوائنٹ ان کا پرٹیننٹ اس لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں سی ایم, میں آتا ہوں آپ کی طرف شاہ صاحب دوبارہ, وہ کہہ رہے ہیں جس دور میں ہمارے سی ایم تھے ہی نہیں یہ شاہ صاحب, اس دور کا تو ذکر ہو رہا ہے کہ جی کیوں, اس دور کا تو خیر ہونا ہے, وہ تو اکاؤنٹڈ تھا اس میں, لیکن ان سی ایم کو بلایا جا رہا ہے, اور جو سی ایم ہیڈ کر رہے ہیں, جو میرا آپ سے پہلے سوال تھا,
ان کا ذکر نہ ہونا, تو یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مراد علی شاہ صاحب کا جو رول ہے بصد احترام, وہ چیف منسٹر سندھ ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. جس زمانے میں سبسڈی دی گئی اس وقت آئی بلیو وہ فائنانس منسٹر تھے سندھ کے. مراد علی شاہ صاحب کا جو رول فیک اکاؤنٹس کیس میں پاکستان کی ساری عوام جانتے ہیں, وہ کیس ہے. منسٹر تو ریسپانسبل ہو سکتا ہے, سی ایم ریسپانسبل ہو سکتا ہے. میرا ویو یہ ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ مراد علی شاہ صاحب انفارچونیٹلی ان کے اوپر یہ الزامات ہیں, اور سپریم کورٹ میں وہ جو کیس ہے وہ چل رہا تھا فیک اکاؤنٹس کا کیس, کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایز آلموسٹ اے فرنٹ مین, فائنینشیل فرنٹ مین رول ادا کیا. ان کے اوپر سیریس ایلیگیشنز لیول ہوئی فیک اکاؤنٹس کیس کے اندر. اومنی گروپ کو سبسڈی دی گئی, وی آل نو کہ اومنی گروپ کون ہے, ہم جانتے ہیں کہ اومنی گروپ سے کس نے فائدہ اٹھایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے فائنانس منسٹر نہیں, آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ فیک اکاؤنٹ کیسز میں وہ سسپیکٹڈ ہیں, اس وجہ سے ان کو بلایا جانا چاہیے تھا. تو یہاں آپ سی ایم یا فائنانس منسٹر کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. حکمران کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو اکاؤنٹیبل ہیں فار 2 امپورٹنٹ ریزنز. ایک تو فیک اکاؤنٹس کیس کے اندر ان کا بہت اہم رول تھا پاکستان کی عوام کے پیسے کا استحصال کرنے میں, پاکستان کی عوام کے پیسے کو لانڈر سبجیکٹ کہ سبسڈی آپ نے دی شوگر کے اس میں, تو وہ سی ایم سندھ اس وقت نہیں تھے. Let me complete that he is connected. ان کا ایک کنیکشن ہے اومنی گروپ کے ساتھ. سب جانتے ہیں اومنی گروپ کے ہیڈ کون ہے, سب جانتے ہیں کس طرح فیک اکاؤنٹس کیس بنے, سب جانتے ہیں کہ اومنی گروپ سے پیسے کن کن اکاؤنٹس میں گئے اور ان کے بینیفیشریز کون ہے. تو یہ جو بینیفیشریز کا ریکٹ ہے یہ چیف منسٹر بزدار نہیں استعمال کرتے, صرف سی ایم سندھ کرتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک, شاہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ اومنی گروپ کو بھی سبسڈی دی گئی, ظاہر ہے اس کے اندر ہے موجود, فیک اکاؤنٹ کیس سے ریلیٹڈ بھی وہ سسپیکٹڈ تھے, اور وہ سی ایم شپ کے علاوہ ان کا جو ایک پروفائل تھا فائنانس منسٹر کے طور پہ جو ان کا رول تھا, وہ کہتی ہیں اس حوالے سے ان کو پیش ہو جانا چاہیے تھا. حالانکہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی تو اس کے اندر رول ہے. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سر کے اوپر صحرا جا رہا ہے. شفافیت سے انکوائری کروائی اور پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا. وہ کہتے ہیں I'll be grateful if current government spokesperson acknowledged that in 2017-18 season I was the only one who paid the full 180 support price. وہ ساری ڈیٹیلز ہے جو خان صاحب کی ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ ٹویٹ بنا کے کیا تھا. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ ₹180 سپورٹ پرائس آف کین while others are accused of paying ₹140, a fact that was graciously acknowledged by my leader himself. یہ تو انہوں نے اس ٹویٹ پر جواب دیا تھا خان صاحب کی, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بلا تفریق احتساب کیا ہے. اوکے شاہ صاحب جی آپ کو بتا دوں تو یہ جو اومنی کی بات ہے گروپ کا میں لیکن ظاہر ہے ہمیشہ سر آپ کے سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں, آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی. ذرا یہ کوشش کریں جی اگر شاہ صاحب جو ہے وہ ریکنیکٹ ہو جائیں. آواز آ رہی ہے جی اب بہتر ہے, فائن گو اہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ اومنی گروپ کی بات کی جاتی ہے. میں اومنی گروپ کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن ہمیشہ اس کی جو بات کی ہے تو ہم نے پوری ڈیٹیل لی ہے. یہ جن کا تذکرہ اگر یہ کر رہی ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے بخاری صاحبہ, وہ تو بالکل ہی علیحدہ سے بات کر رہی ہیں. اور ان سالوں میں بھی جس کا اس ٹی او آر میں ذکر نہیں ہے, لیکن اگر بات وہ کر رہی ہیں کہ اس وقت اومنی یا جو سندھ گورنمنٹ نے سبسڈی دی, تو اس وقت بھی اگر ریکارڈ دیکھ لیا جائے تو سندھ میں سب سے زیادہ اگر سبسڈی کسی دوبارہ میرا خیال ہے شاہ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گیا, ان کو ریکنیکٹ کریں. جب تک ذرا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا بات کی ذرا وہ سنوائیے گا جو پریس نے جواب دیا. ریکنیکٹ کریں جب تک شاہ صاحب. میں انتظار کر رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جب پریس ٹاک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے ان کو نتھیا گلی سے ڈھونڈ لیا گیا ہے اور وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا استعفیٰ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب, کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان 2 ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, جو اصل مجرم ہے ان کو پچھلے دروازے سے نتھیا گلی بھگا دیتے ہیں. مریم اورنگزیب کا پھر بہت احترام کرتے ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل بیان بازی ہے. یہ بھی جانتی ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹی کا رول پاکستان کی عوام کے
کا پیسہ ضیاع کرنے میں، پاکستان کی عوام کے پیسے کی کرپشن کرنے میں، اس کے پیسے کو لانڈر کرنے میں ٹی ٹیز کی ایک لمبی داستان ہے. ان کی لیڈرشپ کی اولاد ہے، ان کے اوپر پاکستان کی عوام کے پیسے کے ضیاع کے الزامات ہیں، اور ایک لمبی داستان ہے کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح پاکستان کے ایک ایماندار وزیر اعظم کو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتی ہے، ان کے اوپر الزامات لگاتی ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ بھول جاتی ہیں کہ انہی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے نااہل کے عادل کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو کس لیے کنوکٹ کیا؟ کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے اثاثے ان کی آمدن کے مطابق کیوں نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے اوپر ٹی ٹیز کا ایک بہت اہم کیس چل رہا ہے. انہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا، فرنٹ مین لگائے پاکستان کے اداروں کے اندر، اور اس پیسے کو اپنے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی پرسنل ایمپائر بلڈ کرنے کے لیے استعمال کیا. ان سنگین الزامات کے بعد آپ کی بات سمجھ گئے. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کا جو کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہے، مگر وہ ان پہ تنقید کر رہی ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ پہ وہ بیگیج ہے، اس لیے تنقید نہیں کر سکتی. لیکن اس اگر پرٹیکولر ایشو کی بات کریں تو اس میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے جب یہ تحقیقات ہوں، مقدمات دائر ہوں، سب کی تفصیلات آنی چاہیے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. عباسی صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ساری باتیں کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 26 ارب سبسڈی آپ کے دور میں جو ہے وہ دی گئی ہے. دیکھیں ایک بات تو سمجھنے والی ہے، میں نے شروع میں کہی ہے، میں آپ دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مختلف ادوار میں آپ یہ بات پوزیشن دیکھ لیں تو مختلف حکومتیں اس لیے سبسڈی دے رہی ہیں کہ پاکستان کے کامن مین کو فائدہ ہو، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو. اس کے لیے پہلے بھی دیتی رہی ہیں، آپ بھی دیں گے، اور آئندہ بھی شاید حکومتوں کو دینی پڑے. لیکن اگر سبسڈی آپ اس لیے دیتے ہیں بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی اپروول کے، آپ صرف چند لوگوں کو اور چند مل آنر کو فائدہ دینے کے لیے دیتے ہیں، وہ جنہوں نے آپ کے اوپر پیسہ خرچ کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا عباسی صاحب، تحقیقات تو ہوں گی تو پتہ چلے گا، لیکن آپ کے دور میں جو سبسڈی دی گئی تو کیا آپ کی پارٹی کے لوگوں کی شوگر ملیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بزنس کرنے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا. عادل صاحب یہ بھی انکوائری ہوئی ہے، ہمیں نہیں بلایا گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب خود کمیشن کے پاس گئے ہوئے ہیں. اگر ہمارے لوگوں نے کہیں غلطی کی ہے، ہم نے کہیں غلطی کی ہے، ہمارے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو سر آنکھوں پہ آپ کیس بنائیں، لیکن الزام نہ دیں. یہ حکومت جو صفائی کے نام پائی تھی، یہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم تحریک انصاف لائیں گے، اور ان کے دور میں یہ سب کچھ کیوں سب سے بڑا کرائسس دوائیوں کا ہوا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. سب سے بڑا آٹے کا کرائسس ان کی حکومت میں ہوا ہے کہ کون لوگ انہوں نے فائدہ میں آتا ہوں. شاہ صاحب خاموش بیٹھیں گے، خاص صاحب ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی ہے، کس کے کہنے پہ ایکسپورٹ ہوئی ہے، پھر واپس امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے سبسڈی کیوں دی ہے، کن لوگوں کو فائدے میں دیا ہے، کن لوگوں نے لکھ کے دیا ہے. یہ پوائنٹس تو سر کمیشن بننے سے پہلے ہی ڈسکس ہوئے، کمیشن کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئے. بات ٹھیک ہے، آپ گالی دینے پہ اتر آئیں، آپ الزام لگانا پہ شروع کر دیں، آپ خاندانوں پہ چلے جائیں. مہربانی کر کے اگر ہمارے خلاف کوئی کیسز ہیں تو وہ ضرور لے کے سامنے آئیں. عباسی صاحب مجھے ذرا شاہ صاحب کو بھی لینے دیں. شاہ صاحب آپ کی بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ذرا آپ بتا رہے تھے کہ سی ایم کا کیوں نام نہیں آنا چاہیے، اور اومنی کا آپ بتا رہے تھے کہ آپ بے شک ترجمان نہیں ہیں لیکن اس کا معاملہ ہے. یہ جو کمیشن تھا، اس میں جو ایئرز کا ذکر تھا، اس میں وہ ایئر ہی نہیں ہے جب کو سندھ گورنمنٹ نے سبسڈی دی. اور جو سندھ گورنمنٹ نے سبسڈی دی تھی، جس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف اومنی گروپ کے لیے تھی، اگر وہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں ان کو کائنڈلی چیک کر لیں تو اس میں بھی سب سے زیادہ سبسڈی جو میری قابل احترام بخاری صاحبہ کے اس وقت کے لاڈلے، ان کی پارٹی کے اور آج کل زیر اعتاب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کی جو ملز تھیں ان کو سب سے زیادہ سبسڈی دی ہے. کیونکہ ہم نے سبسڈی کوئی مل، اومنی گروپ یا جہانگیر ترین کو نہیں دی، سندھ میں عام کاشتکار، عام آبادگار کو دی گئی. اس لیے وہ سبسڈی ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں اگر جن ڈسٹرکٹ جن علاقوں میں یہ ملز لگی ہوئی تھیں وہاں پہ دی یہ ساری سبسڈی، تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ان آدمی عام غریب کو پہنچے. جو اگر آپ کے پاس دلائل بھی مضبوط ہیں، ثبوت اور شواہد بھی موجود ہیں اور تاریخ بھی موجود ہے، تو پھر کیا حرج تھا؟ سی ایم صاحب ٹیکنیکل چیزوں کا سہارا لینے کے بجائے پیش ہو جاتے، کہتے جی ہم نے تو یہ اس طرح دی تھی، چاہے آپ کی پارٹی میں کسی نے بھی دی تھی. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سی ایم صاحب نے کبھی انکار ویسے نہیں کیا. وہ تو ہمیشہ پیش بھی ہوتے رہے ہیں، نیب بلا لے، دیگر ادارے بلا لیں، کیونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. یہ صرف الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر ایک کمیشن جس کے ٹی او آر میں وہ سال ہی نہیں ہے
تو کیا انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کی کوئی خدمت کرنی تھی جس کے لیے ان کو بلایا گیا؟ صرف اس وجہ سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنی جان بچائیں. مجھے بتائیں کہ جن کے سال میں پنجاب میں یہ سبسڈی دی گئی، جس کے لیے یہ کمیشن بنا، جس کے ٹی او آر ہوئے، ان میرے قابل احترام چیف منسٹر سردار بوزدار صاحب کا ذکر ہی نہیں ہے. اور ملکہ صاحبہ بھی بات جو ہے وہاں سے چینج کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے محترم عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو یہ آگے سے بجائے اس کے کہ اپنی صفائی دیں، اپنی کارکردگی بتائیں، یہ دوسروں پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن سر. مجھے یہ اس سے پہلے آپ اس پہ کامنٹ کریں، ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ گھوم بوم کے وہی بیک ٹو اسکوائر ون پہ کام چلا جاتا ہے. جھاڑو پھرنے والا ہے، عید تو ختم. اب جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں، شیخ رشید شیخ صاحب کا وہ سوال پڑھا ہے شہزاد صاحب کا، اگر پڑھا ہوا ہو تو مجھے بتائیے گا. وہ دیکھیں عادل، شیخ رشید صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے لیے وہ خود ہی جواب دیں ہیں. شیخ صاحب وزیر ہیں آپ کی کیبنٹ. دیکھیں جو بھی وہ کہتے ہیں، جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ کی حکومت کا جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے نا، انفارچونیٹلی ہر وزیر کی اپنی ڈائریکشن ہے، ہر وزیر کا اپنا بیان ہے، ہر وزیر کی اپنی رائے ہوتی ہے. حالانکہ کیبنٹ کی رائے سمجھی جاتی ہے وزیر کی رائے جب وہ کسی مسئلے کے اوپر اپنی رائے دیتا ہے. ابھی یہ چاند آپ لوگوں نے عید، یہ ایک ہی، میں نے چاند رات کو شو کر رہا تھا، ایک ہی کیبنٹ کے تینوں نے الگ الگ سٹانس لیا ہوا تھا اور قوم دیکھ رہی تھی کہ یہ کیبنٹ کسی نتیجے پہ پہنچے گی. 1:30 بجے فواد چوہدری صاحب چاند دکھا چکے تھے قوم کو. نور الحق قادری صاحب کہہ رہے تھے ہم ایسے چاند کو نہیں مانتے جو سائنس کے ذریعے نظر آئے. اور علی محمد خان صاحب میرے پاس تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کو چاہیے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور بہتر یہی ہے کہ وہ رویت ہلال فیصلہ کرے. اور پھر یہ سارا کچھ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جیسے آپ ابھی اگر یہ کہہ دیں کہ شیخ صاحب ٹھیک ہے، شیخ صاحب آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں بٹ کیبنٹ کے منسٹر تو ہیں. دیکھیں عادل، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ پلیز کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے. ہماری پارٹی کی ٹیبل کے اوپر اختلاف رائے کی بہت جگہ ہے. ہماری پارٹی آمرانہ سوچ نہیں رکھتی. ہماری پارٹی میں ڈسینٹ کو فروغ دیا جاتا ہے اور یہ جمہوریت کی ایک بہت امپورٹنٹ نشانی ہے کہ پاکستان کی عوام کے نمائندے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ایک ایشو کے اوپر ڈس ایگری کریں اور پھر فائنل ویو وہی ہو جو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کا ہے. اور یہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے ڈفرینٹ ویو دینے سے، اختلاف رائے پیش کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہماری پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے. ہماری پارٹی کے اندر اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیبنٹ کے اندر اختلاف ہونے میں، ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہونے میں اور ٹی وی کے اوپر جا کر کروڑوں لوگوں کو بتا دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر، پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی دھڑے ہیں.